بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس، ہم آئلی زندگی فیملی لائف پڑھ رہے تھے اور اس میں ہمارا تیسری ویڈیو چل رہی ہے. چونکہ نسل انسانی کی بقا، باقی رہنا اور اس کی افزائش، پھیلنا پھولنا اللہ کے نزدیک آئلی زندگی کا اہم مقصد ہے. یعنی کہ یہ اللہ کے نزدیک ہے، یعنی قرآن کریم میں ہے نسل انسانی کی بقا اور افزائش آئلی زندگی کا اہم مقصد ہے. اور پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد، نکاح ہے. عقد وعدے کو بھی کہتے ہیں، گرا لگانا نکاح کو بھی کہتے ہیں. ورنہ فطرت کے وہ مقاصد، فطرت نیچر کے، قدرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے. انسان کو ایک عمر کے بعد کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اگر نکاح نہ ہو تو وہ چیزیں وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کی ذات نے اور ہمارے دین نے وہ چیزیں ہماری دین میں ہی رکھ دی، جیسے کہ نکاح ہے. لہٰذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد اور عورت کے پاکیزہ آئلی زندگی سے ہے. اگر ان کے تعلقات پاکیزہ ہیں تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ٹھیک رہے گا. جبکہ اس بنیاد کو نیست و نابود، تباہ و برباد کر دیا جائے تو معاشرے کا شرازہ بندی کس طرح ممکن ہے؟ معاشرے کا شرازہ اکٹھا کرنا، اکٹھا یکجا کر کے رکھنا یہ ممکن نہیں، اتحاد کے ساتھ رکھنا. اور اس سے انتشار سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے؟ پھر تو بھائی انتشار ہوگا، لڑائی جھگڑے فسادات، کوئی کسی کی ماں بہن کو چھیڑے گا، کوئی دوسرا کسی اور کی بیٹی کو چھیڑے گا. اس طرح کے تعلقات، اس طرح کے ماحول میں پھر معاشرے کا شرازہ بندی کرنا، اکٹھا رکھنا ممکن نہیں ہو سکتا. لہٰذا نکاح، عقد وہ چیز پرووائڈ کرتا ہے، وہ نیچر ہمیں وہ مقاصد حاصل کرنے میں کارگر ثابت ہوتی ہے، اچھی ثابت ہوتی ہے، مہیا کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آئلی زندگی کے استحکام، مضبوطی اور باقی کے لیے نہایت وضاحت سے ہدایت فرما دی. دو ٹوک ہدایت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا گیا. دیکھیں کیسا اللہ رب العزت نے فرمایا یہ محبت کا تعلق ہے، یہ رحمت کا تعلق ہے. میں اس کی بات پر قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں آپ کو، لکھا ہوا ہے نیچے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن نَفْسِكُم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. سمجھ آئی؟ مودہ محبت کو کہتے ہیں، رحمہ رحمت کو. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. دیکھیں کیسی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی میں محبت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی. گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین، جبلت کیا ہوتا ہے؟ نیچر، قدرت، فطرت کی تسکین. تسکین کیا ہوتا ہے بیٹا؟ نہیں پتا؟ چلو میں بتا دیتا ہوں بیٹا، کوئی بات نہیں. تسکین سکون کا باعث بنتی ہے. اور دوسری طرف باہمی محبت. ایک طرف تو ہماری نیچر کو، جبلت کو سکون ملتا ہے، تو دوسری طرف محبت، پیار، محبت کے علاوہ بھی آگے دیکھیں اعتماد، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کا لیول بڑھتا ہے. رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا ہوتا ہے. دونوں روحانی تعلقات کی بنا پر شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں، یعنی کہ زندگی کے سفر میں وہ ہم نشین ہوتے ہیں، ہم نوالا ہوتے ہیں، ہم پیالہ ہوتے ہیں، ہم سفر ہوتے ہیں، ہم مسافر ہوتے ہیں، ہم سفر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور ایک مقدس معاہدہ. مقدس معاہدہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ نکاح جو ہم نے ایگریمنٹ کیا ایک دوسرے کے ساتھ کے تحت ایک دوسرے کے مونس و غم خوار ہیں. مونس کیا ہوتا ہے بیٹا؟ محبت، انس سے نکلا ہے، انست سے نکلا ہے، الفت سے نکلا ہے. غم خوار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا غم بھی مانتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق مقرر کیے ہیں. لو جناب جی، منصفانہ حقوق مقرر کیے ہیں جو انصاف کا تقاضوں کے تحت. دیکھیں آیت آ جاتی ہے. اچھا یہ آیت نا یاد کر لینا بیٹا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں رواج کے مطابق. یعنی جیسا مرد کے حقوق ہیں عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں. جیسے مرد کے فرائض ہیں عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. اسلام نے اعتدال، میانہ روی کا راہ اپنائی ہے. اب ہم چلتے ہیں کچھ ایم سی کیوز کی جانب تاکہ آپ بچے میرے ایم سی کیوز بھی کر لیں. لیں جی، پہلا ایم سی کیوز آپ کی سکرین پر یہ رہا. اسلام میں خاندان کی قوالت کی ذمہ داری ہے، ماں کی، حکومت کی، مرد کی، معاشرے کی. میرا خیال معاشرے کی، بیٹا غلط، معاشرے کی نہیں، مرد کی ہے. نیکسٹ
آپ کی اسکرین پر یہ رہا آئلی زندگی کا مقصد ہے، یہ سواد لکھنا تھا غلطی سے لکھا گیا. نسل انسانی کی بقا، رائٹ آنسر نسل انسانی کی بقا. اگلا سوال، احسان کا مطلب ہے نیک ہونا، صحت مند ہونا، مالدار ہونا، محفوظ ہو جانا. تو اس کا رائٹ آنسر ہے محفوظ ہو جانا. لکھیں. اور اگلا سوال آپ کی اسکرین پر یہ رہا، قرآن مجید میں رشتہ ازواج کو نام دیا گیا ہے محسن، زوجین، مبلغ، احسان. تو رائٹ آنسر احسان. لاسٹ MCQs، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، آسمان سے، جنت سے، ایک جان سے. تو رائٹ آنسر ایک جان ہے. یہ رہا آپ کا، یہ دیکھیں یہ گرین ہو گیا. اوکے بیٹا MCQs تو آپ لوگوں نے کر لیے. اب میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ شارٹ کوسچن کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ رہا آپ کی شارٹ کوسچن پہلی اسکرین پر. آئلی زندگی کی جائز بنیاد کیا ہے؟ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش. اس کا آنسر یہ تھا بیٹا، سوری، نکاح ایک جوڑے کے درمیان آئلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے. یہ لے جی نکاح ہے. رائٹ آنسر از نکاح. اوکے جی، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.